إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الناس دوشت بالعفش والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. پریشان مالک پھول کری، پریشان مالک دور کری، تم نبی دی شان دا واسطہ ہے جس علی نے کیتا فتح پر اس کل ایمان دا واسطہ ہے جس اکبر نے دتی آزاد اس فجر علام دا واسطہ ہے کت سر نل جس نے قرآن پڑھا اس قاری قرآن دا واسطہ ہے کت سر نل جس نے قرآن پڑھا اس قاری قرآن دا واسطہ ہے. اے کلام کلام خدا دا آمد تو اب کون میں پھڑیا ان عاشق صادق نال صدق دے کس این پڑیا کس وین پڑیا کس منبر مسلح سجدے کس نال آرام پہنچان پڑیا کس ان نہیں پڑھیا سردار سوار یہ حسین نظتی نوکت پڑیا. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد آج دی پروکار محفل بسلسلہ تکمیل قرآن حافظ احمد نواز جنہوں نے اس قرآن مجید کی دولت اپنے سینے کے اندر سمیٹیا. والدین نے کوشش کی تھی، اساتذہ نے کوشش کی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی دولت کو مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے خلاق عالم اس امانت کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین والدین اور اساتذہ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اجر عظیم عطا فرمائے. اسلامی گرامی یاد رکھے سو قرآن مجید دا پڑھ دینا یاد کر دینا کمال نہیں،
بلکہ کمال یہ بھی کہ اس لاریب کتاب کی پھر حفاظت کرنا اور یاد رکھنا کمال ہے. اور آج ساری بربادی کا اور تباہی کا سبب پوری امت مسلمہ کا سبب یہ بھی کہ ایسا قرآن تو دور ہو گئے. قرآن کے نال سارا تعلق ختم ہو چکیا. سال بعد ماہ رمضان شریف کا مہینہ آگا اور بڑی حسرت ہوئی ہے، بڑا شوق ہو رہا ہے کہ یار ماہ رمضان آسی اور نماز تراویح کے اندر قرآن سنساں، لیکن او دلچسپیاں او محبتیں نظر نہیں آ رہی. ہر مسجد کے اندر بڑی بڑی مسجدوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا کہ بڑی مشکل نال ایک صف قرآن سننے والے کی نظر نہیں آتی. یعنی اتنا سب قرآن تو دور ہو گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہود کی حدیث مبارکہ انی تارکم فیکم الثقلین، فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر تھوڑا تعلق انہاں دے نال مضبوط رہا، اگر انہاں تھوڑا تعلق انہاں نال پکا رہا، فرمایا دنیا دی کوئی طاقت تو گمراہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر تسا دونوں چیزیں تو ہٹ گئے اور دور ہو گئے، تھوڑا تعلق انہاں چیزیں دے نال نہ رہا، انہاں نے تسا پرواہ نہ کی تھی، فرمایا پھر دنیا تھوڑے تے غالب آ جائے گی اور تسا ذلیل اور رسوا ہو جائے گی. آج دیکھو 56-57 اسلامی ممالک، لیکن مسلمان مغلوب نے، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں. وجہ کہ انہوں نے فرمایا اس میں تو سب چیزیں تو دو ہو ایسو، اور دو کیڑی چیزیں فرمایا ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. فرمایا مرد مر جاؤ ان دو چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا، اہل بیت کی محبت کی طرف نہیں کرنی اور قرآن تو پیچھے نہیں ہٹنا. قرآن کے نال فرمایا جڑ کے رہنا، قرآن کے نال تھوڑا تعلق مضبوط ہوگی. فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اپنے غالب نہیں آ سکتی. یہ مثال کے ہوئے صحابہ کرام 313 اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. صحابہ کرام بدر کے میدان کے جس طرف جا رہے ہیں، ہاتھوں کے اندر تلواراں بھی تھوڑی ہیں، سواریاں بھی تھوڑی ہیں اور کھان پینے کا سامان بھی تھوڑا. بعض صحابہ کو ایسی چیزیں بھی چھڑیاں سوٹیاں انہیں توڑیاں، اور یہودی اپنی دکانوں کے بیٹھ کے ہنستے ہیں کہ کتنے ہزار دے لشکر دے نال، انہیں ہزاروں دے نال مسلح سواریاں اور ساری رات اس جگہ کر کے کھانے پہ ایک دن تے رات دے اندر دو کھجورا کھانے والے انہیں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن صحابہ نے فرمایا ہو کچھ نہیں، سارے سامنے محمد مصطفیٰ ہے اور اللہ رب العالمین کی دار کتاب موجود ہے. 313 ایمان کی دولت اور قرآن کی دولت موجود. قرآن اور مصطفیٰ کے بندوں کے 1000 کے لشکر کو شکست دیتی. آج بھی کفر بدر کا نام لے کے کمدا اور مسلمانوں کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکتا. اس واسطے کہ اگر 313 اور ایمانی جذبہ اور قرآن کی محبت دل دے کر ہوئے 1000 کے لشکر کے پرواہ نہیں کری دے. لیکن اب 56-57 ممالک ہو کے ہر جگہ کے مسلمانوں کے ظلم اور تشدد کیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن کو دور ہو جاؤ گے پھر ذلت تمہارا سبب بن جائے گی. اگر قرآن کے نال جڑ کراؤ گے فرمایا صحابہ کی طرح نہ تو عزت عطا فرما دے. اس گل کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا سمجھا اور سمجھ کے پھر عمل کرا. لیکن ایسا اس مقصد کو بالکل ہٹ گئے. ہزارہ کی تعداد میں مجمع ہونے گا تو 2 بندے ہوتے جنہوں نے قرآن سمجھ آسی، لیکن باقی بس صرف پڑھنے واسطے رہے گا تو قرآن پڑھنا. بھائی قرآن سارے واسطے کیوں آیا؟ قرآن آیا کہ قرآن کو کھول کے بالکل قرآن سے ٹائپ میسج اور پیغام کے پہلے. اس گل میں کوئی شک نہیں. اگر کسی آدمی تے جادو ہو وجے اور تسا قرآن کی آخری سورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یقین کامل دے نال دم کر کے چھو کرو اور ڈیلی کی روٹین تے پڑھو، اللہ تبارک و تعالی جادو تو نجات عطا فرما دے گا. لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں کہ جادو ہو وجے اور یہ سورت پڑھو. اس گل کے اندر کوئی شک نہیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی چیز بیمار ہو گئی ہے، بندہ بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، جانور بیمار ہو گیا، سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا بھی اس کو کیا گیا اور سورۃ الشفا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی کے چھو کر کے اور اس بندے کو پلاؤ، جانور کو پلاؤ، اللہ شفا عطا فرما دینا. لیکن قرآن کے نزول کا مقصد ہے نہیں. اگر تسا کسی کاروبار کا آغاز پہ کریں ہو، دکانداری پہ کریں ہو، اس جگہ پہ بٹھا کے حافظہ میں قرآن کی تلاوت کراؤ، بے شک برکت حاصل ہے.
لیکن قرآن کا صرف ایک مقصد نہیں کہ جس ٹائم برکت حاصل کرنی ہوئے تو قرآن پڑھا اور باقی سارا سال قرآن تو دور ہو گئے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں. اسی طرح فاتحہ خانی کل ہو گیا، اِسال ثواب کر کے 3 بار کل اللہ حق پڑھو، اللہ تعالیٰ قرآن کا ثواب عطا فرما دے گا. لیکن اس طرح گرامی گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا ایک مقصد نہیں، بلکہ جس میں بندہ مرن کے قریب ہوئے اور روح پرواز نہ کر رہی ہوئے اور بندہ آگے چھاپ رہے ہیں اس میں اگر آگے آگے دھوکے جائے اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. دوستان گرامی اگر کوئی بندے کی روح پرواز نہیں کر رہی، مشکل ویلا آ سکتا، بعض اوقات امتحان ہوتا، بعض اوقات بندے کی بدعمالی ہوتی ہے. روح پرواز نہ کرے، سورۃ یاسین لے کے قریب بیٹھ کے تو تلاوت کرو، اللہ رب العالمین آسانی کے نام روح پرواز کو فرما دے سی. لیکن قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں. اقبال فرماتے ہیں بندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نبیری بآ وکش قرآن جزی نیست کہ اب یاسین آسام امیری. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسلم جھنجھوڑیا سر متحرک کی تاکہ انسان تو خشک ملا اور خشک صوفی کے پھندے کے اندر پھنس گیا اور فرمایا کہ تو قرآن تو مرنا تو سیکھ لیا لیکن قرآن تو جینا نہ سیکھیا. فرماتے جس ویلے کرے مرن والے کی روح پرواز نہ کر رہی ہوئے اور ان کے قریب بیٹھ کے تو قرآن کی تلاوت سورہ یاسین پڑھے وہ دی روح پرواز کر گئے. فرماتے اس گل کے اندر کوئی شک نہیں، روح آسانی کے نال پرواز ہو رہی ہے، لیکن فرماتے تو قرآن تو مرنا سیکھیا، کاش کہ تو قرآن تو جینا بھی سیکھ لے. تو قرآن پیغام کے اندر ہے. قرآن گرامی بڑا علمیہ بڑا افسوس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا لا یبقى من الاسلام الا رسمه. فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام رسمن رہ جائے گا، رسمی طور پر لوگ عمل کریں گے. کہ آج بھی اگر چند علماء مدارس موجود نہ ہوں نا، یقین کرو اتنی بے حیائی اور قریانی اور فحاشی آ گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا ننگے ہو کے سڑکوں کے باہر آ گئے، لباس ایسا نہ ہو گیا. چند علماء اور مدارس موجود نے جنہوں کا لوگوں نے ڈر ہے، اگر نہ ایسا بالکل اسلام تو دور ہو گیا، ایسا انگریز کو اپنا ماڈل بنا دیتا. فرمایا اسلام رسمن رہ گئے تھے، آج لوگ ایسا رسمن نماز پڑھ گیا، مہینہ آ گیا رسمی نمازی بن گئے اور باقی ہمارا رمضان گزرا تو بس نمازہ ختم، عبادت ختم اور کوئی عمل نہیں. انہوں نے فرمایا ایک دور ایسا آئی قرآن بھی رسمن پڑھا جائے گا. بھائی یہ رسم ہے کہ ختم ہو گئی تو قرآن پڑھا کے دا، باقی سارا سال قرآن گھر کے اندر کیا اور غلاب کے اندر لپیٹے ہوا، قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. کل قیامت والی دہاڑ قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہو گئے سی. یا اللہ اس قوم نے تو میں چھوڑ دیتا، اس قوم نے میں نہ اپنایا، میں انہیں واسطے بہت کچھ لے کے آیا، میں دور ہو گئے. دیکھو اللہ کا کلام ہے، اگر قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری میری شکایت کر دے سی تو بچن کا کوئی چارہ کوئی نہیں، بچن والا کوئی سہارا کوئی نہیں. تو فرمایا ایسا دور آئے گا کہ قرآن اور عثمان رسمن اور اسمن پڑھا جائے گا. فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدایا. فرمایا مسجد حسن لیکن ہدایت کے نور تو خالی ہو گئی. مسجد ہر جگہ ہر ڈھیر سے مسجد ہے لیکن ہدایت کے نور تو خالی. اقبال فرماتے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں برسوں سے نمازی بن نہ سلا. قرآن مسجد تو بنا دی تھی لیکن نمازی پکا نہیں بن سکیا. تو ساری گرامی قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ آؤ حضرت سعد بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین ہیں. آپ نے اپنے گاؤں میں چھوڑا، اپنے گھر بار میں چھوڑا کہ ڈیرا جنگل کے اندر لا دینا. لوگوں پوچھا حضور کیا گل ہے، اتنے بڑے صاحب تقویٰ نیک متقی پرہیزگار ہو، لوگ معاشرے میں سوسائٹی میں پسند کریں گے، لوگوں کے اندر مل جل کراؤ پسند کریں گے، دوسرا جنگل کے اندر ڈیرا لا چھوڑیا، بیوی بچے چھوڑ دیتا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیتا اور تنہا بندہ کون رہنا چاہتا، اکیلا کوئی نہیں رہنا چاہتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ علیہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں اکیلا نہیں، فرمایا میرے نال کوئی ذات موجود ہے. فرمایا جس ویلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے نال گفتگو کرے اور جس ویلے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح گفتگو کراں. فرمایا جس ویلے میرا ارادہ ہوئے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہو گیا. فرمایا میں نہیں رکھتا کہ میں رب کے نال پر کلام کری نا، اور فرمایا جس ویلے میں چاہوں کہ کوئی میرے نال کلام کرے تو فرمایا پھر میں اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ رہا ہوں.
اللہ کی دعوت کتاب میں کھول کے پڑھتا رہنا کہ قرآن میں پیغام کے ایک قرآن کا مقصد ہے. قرآن آتا بھی تو زنا کے قریب نہیں بیٹھنا. قرآن آتا کہ تو جھوٹ نہیں بولنا اور جھوٹے آدمی کو اللہ کی لعنت ہے. قرآن آتا کسی کی تو غیبت نہیں کرنی. ایک قرآن سے پیغام دیتا. اصل مقصد قرآن کے نزول کا ایک مقصد ہے. قرآن آتا کہ تو جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی. اگر کوئی لڑ پڑے اور درمیان صلح کرانی ہے طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. قرآن ادا کہ کسی کا مذاق نہیں ہونا. قرآن ادا کسی کی تو تذلیل نہیں کرنی بلکہ عزت و احترام نہیں ہونی ہے. ایک قرآن کا فرمان میں اکیلا نہیں جس میں میرا جی چاہے کہ کوئی بنال گلا باتیں کرے میں اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا. قرآن ایسی لاجواب دولت آج سبھی رسوائی کا سبب یہ بڑھ گیا کہ سب قرآن سے دور ہو گئے. آج اپنے امام صاحب کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھ دیا. میں رمضان کے اندر الحمدللہ سارے نے پڑھیا, قرآن پڑھا جا رہا. لیکن اگر نماز پڑھ کے نکلو تو بعد کسی کو پوچھو نہ نہیں امام صاحب نے کیڑی سورت پڑھی تو سب یاد کوئی نہیں ہوتی. ایسا وہ رسماً بس نماز پڑھ دیا پتہ کوئی نہیں. حتیٰ کہ سورت الناس پڑھی ہوگی, سورت الفیل پڑھی ہوگی, کوئی یاد کوئی نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھو دوستان گرامی, جنہیں لوگوں نے ذوق شوق دلا توجہ کے نال نماز پڑھی ہے نا, پھر وہ گناہوں کو دور ہو گئے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک دور مبارک ہے. حضور کے خلیفہ ثانی نے امیر المومنین اور یہ وہ ہستی نے میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر. فرمایا عمر جس راستے کو آگے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے گا. اور حضور علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا یا اللہ عمر بن خطاب کو عطا فرما. اور یہود اور نصارہ یہ دین میں حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 5 سال ہو رہے بننا اللہ ساری کائنات کو اسلام کی دولت کے نال مالا مال فرما دے گا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. لیکن اس میں مسئلہ سمجھ گئے سو حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے آنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے اندر بھی عورتیں نماز پڑھنے واسطے مسجد کے اندر آنی ہے. لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ نے منع فرما دیا. آپ نے ڈائریکٹ منع نہیں فرمایا کہ اپنی کلی رائے لے کے منع فرما دیتا ہوئے. آپ نے صحابہ کو بلایا. صحابہ دور خراب ہو گیا کہ نوجوان بازاروں کے چوکے پہ کھڑے ہو گئے تھے اور خواتین مسجد واسطے نماز پڑھنے واسطے آ رہی ہیں اور چھیڑخانی ہو رہی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ کے اندر یہ مسئلہ پیش کیا گیا. آپ نے فرمایا بے شک عمر نے ٹھیک فرمایا. اگر حضور کے دور کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہو دینا تو حضور علیہ السلام بھی منع فرما دینا. اس ویلے حضرت عمر بن خطاب نے اعلان فرمایا عورت کی نماز مسجد وچوں گھر واسطے پڑھنا بہتر ہے. عورتیں رک گئی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی دور کے اندر ایک عورت مسجد واسطے نماز پڑھنا دی اور نوجوان راستے کے کھلو رہنا اور تنگ کرینا کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا, میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا. عورت بڑی تنگ ہے, پاک دامن اور نیک صورت عورت آئی. اس عورت کا کیا بھی ایک شرط ہے, میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں. شرط ہے کہ اس کا کیا ایک شرط نہیں 100 شرطیں ملا دے, بس جائز طریقے نال تو میرے مل بن میں ساری شرطیں پوری کر رہے صاحب. اس نوجوان نے اس عورت نے آ گیا کہ 40 دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے باجماعت نماز ادا کر اور 40 دن پورا ہو سی تو میں تیرے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہوں. نوجوان تیار ہو گیا, آسان کام ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے. 40 دن ٹائم کے نال آ کے نماز پڑھنا. اور عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے. 40 دن پورے ہوئے. وعدے کے مطابق وہ عورت دروازے پہ کھلوتی ہوئی اس نوجوان کا انتظار کری تھی. اب تو میں نماز پڑھ کے بھی نکل کے وہ جھوٹ, وہی غیبت, وہی حسد, وہی ایک دوسرے کے گلے شکوے, فلاں ایسا. میں تو آپ سے سوچ تو دس دے تیرے اندر میرے اندر کے ہوئے یار میں نے تھوڑے گلے کرا تو میں اپنے گربان کے اندر بھاگنا چاہیے نا. حاسبو قبل ان تحاسبو, فرمایا اس نے حساب کرن تو پہلے اپنا حساب لاؤ کہ میں کس سطح پہ کھلوتا ہوں. اور عورت دروازے کے انتظار پہ کری تھی. نوجوان کو آواز دیتی اور نظریں جھکا کے جا رہا. فرمایا نوجوان ادھر آ, میرا تیرے نال وعدہ 40 دن پورے ہو گئے, تو تکبیر اولی کے نال عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے, آپ میں تیرے نال نکاح کرا. اس آتا ہوں کہ تیری ضرورت نہیں رہی. عمر بن خطاب نے تیرے نال تعلق جوڑ کے میرا رب العالمین کے نال تعلق جوڑا. اگر اس طریقے کے نال ذوق شوق کے نال نماز پابندی کے نال اور قرآن جو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے قرآن سماعت کر ساؤ تو اللہ آج لوگ فوت نہیں ہو گئے.
بھائی وہی بندے ہیں اللہ دے جنہوں نے نماز پڑھیا اور اپنے آپ کو بدل لیا. دوستانی کرام اسا رسمن نماز پڑھتے ہیں اسا رسمن قرآن پڑھتے ہیں. اگر سارے اندر وہ ذوق شوق اور محبت کے نال پڑھیا وجہ قرآن تو اللہ تعالیٰ بڑی تبدیلی عطا فرما دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ایک شخص گزریا میں عرض کر رہا کہ سارا اثر رسمی اسلام کے چلنے والے رہ گیا. ہندو ایک گزریا غالباً لکشمی اس کا نام ہے. اس نے حضور دی سیرت کی کتاب لکھی اور حضور دی سیرت کی کتاب لے کے بڑا متاثر ہویا. اب ذرا سونا ہوتا جملہ اس کا کیا میرا جی چاہتا کہ حضور دی سیرت کو دیکھ کے میں اسلام لے آوا اور حضور کا غلام بن بنا. لیکن اس کا کیا جس میں میں مسلمانوں کے کردار میں بیٹھتا نا تو کہا کہ میں ہندو ٹھیک ہوں مسلمان نہ ہوں بیٹھا. تو آج میں نے خود کردار یعنی غیر مسلم سے کردار میں دیکھ کے دین اسلام تو دور ہو رہے. انہوں کا جی چاہتا لیکن مسلمانوں کے کردار میں دیکھ کے وہ دور ہو گئے. سارے بزرگ کا ہوا ہے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جس ویلے جنازہ اٹھیا جیڑا یہودی اور عیسائی اور غیر مذہب آپ دے چہرے کو دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی دولت عطا فرما دی. لیکن ساری زندہ لاشا لوگوں وقت اسلام وقت رکاوٹ پڑی ہوئی ہے. استاد گرامی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن فرمایا جس نے قرآن پڑھا فاستظہرہ پھر اس قرآن کو یاد بھی کیتا. قرآن پڑھیا اور قرآن کو یاد رکھیا. علمی آئے میں ایسا قرآن پڑھ کے نیا حافظ ہو گئے نیا اور پھر سکول کالج میں اگر داخل ہو گیا پڑھنا چاہیے تھا سکول کالج بھی الحمدللہ ایسا بھی پڑھیا لیکن قرآن کے نام تعلق نہ ٹوٹے نا. فرمایا قرآن پڑھ کے اور پھر یاد کیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ. فرمایا صرف قرآن پڑھ دیکھو نا عمل کے بعد کے اندر ہے عمل کرے گا تو بہت زیادہ اللہ شان عطا فرما دے سی. فرمایا قرآن پڑھیا یاد کیتا فرمایا اس کے بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دے. وادخلہ اللہ بہ الجنہ. فرمایا اور اگلی بات سنو فرمایا وشفعہم من فی عشرتہ من آل بیتہ کلہم وجبت لہ النار. فرمایا 10 افراد جنہیں تے جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہے. فرمایا ایک حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھیا اور قرآن کو عمل بھی کیتا. یاد رکھنا عمل کی شرط لازمی ہے. صرف قرآن پڑھن دے نال جہنم تو چھٹکارا نہ ملتی بلکہ اس حافظ قرآن نے قرآن پڑھیا اور عمل بھی کیتا. انہوں نے فرمایا جن آدمیوں تے 10 آدمیوں تے جہنم دی آگ واجب ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک حافظ قرآن کے صدقے نال انہاں کو جہنم میں جھکڑ کے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ دوسری حدیث سنو. انہوں نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل به. میں بار بار عرض کر رہا ہوں عمل کی شرط لازمی ہے. قرآن پڑھا اور عمل بھی کیتا. فرمایا من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. انہوں نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا کچھ والدین کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جنہوں نے ایک ایسا تاج عطا فرمایا ہے کہ یہ کی سورج بھی زیادہ روشنی ہو سی سورج بھی زیادہ چمک ہو سی. فرمایا جس کے لوگ بولتے ہیں یا اللہ ان نبی شہداء صالحین آ رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آواز سی نا ایک نبی نہیں آ رہے شہداء اور صالحین نہیں آ رہے ایک خوش قسمت والدین آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولادوں کو قرآن پڑھایا پھر اولادوں نے قرآن کے عمل کیتا. اللہ رب العالمین نے اس دے بدلے کے اندر آج انہوں نے چاندی دے اور سونے دے تاج عطا فرمایا. یہ والدین جس جنہوں نے پڑھا عمل کیتا والدین نے شان پہ مل دیے کہ دسوں کے لیے اس بندہ حافظ قرآن خود عمل کر کے لے تو اللہ رب العالمین اس کو کتنا مقام ہوگا. اور یاد رکھو قرآن مال دولت دنیا ساری کی طرح بہنی ہے. اور عظیم المدیر بادشاہ جس دن دنیا کو جان لگا نا اس آگے بھی جس ٹائم میں قبر کے اندر دفن کروں تو میرے حق باہر کر دیں اس واسطے کہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا کہ اور عظیم المدیر بادشاہ اتنی سلطنت مالک جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا. یہ دنیا دولت مال سب کچھ طرح بہنا اگر قبر کے اندر کام ہمارا تو اللہ کی لا رہے کتاب قرآن مجید نے کام. سبحان اللہ. اور یہ قرآن دنیا کا بھی ساتھی اور قبر کا بھی ساتھی اور حشر کا ساتھی. اب سنو حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن. فرمایا قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرے فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرمایا جو آپ نے قرآن پڑھا اجر کا کے مل سی. فرمایا کل قیامت والے دن آپ قرآن مجید اس بندے دی سفارش واسطے کھڑا ہوئے.
یا اللہ یہ تو میرے نال محبت کرنے والا، یہ تو میرے نال پیار کرنے والا، میں نہیں چاہتا میں تیرا کلام اور میرے نال محبت کرنے والا اور جہنم دے اب دے در جائے۔ اللہ فرمائے گا تو میری لعنت کتاب ہے، تو میرا کلام ہے، میں نے تیرے واسطے صدقے سے تیرے صدقے دے نال تیرے گناہ معاف فرما کے جنت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ ہوں جی سوڑ تو ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی پتہ آج کل علماء کرام جڑے خطیب نے چلتے بھی سوڑ نہ سوڑ تو بغیر تو انہیں گلے چلتے بھی نہیں، بڑی مشکل نال 20 منٹ تک دین ورنہ چونکہ گھر کا ماحول بلکہ ہونا چاہیے اس طرح تو سب لوگوں سے زیادہ نہ چاہ چھوڑیا سوڑ ہر پروگرام تو سوڑ کسے بھی ہل گیا میں ٹھیک ہے بھی سوڑ تو بولنا آسان ہوگا کلا کرا ادھر ہونا چاہیے تاکہ سانو بھی سبق ملے بھی کلا سوڑ تو بغیر بھی بولنا چاہیے نہ دوسرا غریب آدمی کا بعد خرچہ بھی بیٹھنے کا تکلفات کو سخت کیا مثلا تکلفات اندر کا انسان زندگی بڑی مشکل ہوگی مثلا دیکھو نا کوئی مہمان آوے مثلا یار دیسی مرغا ہوئے کوئی 3-4 ڈشیں ہوئے تو وقت مہمان پوچھ بڑھ لے گا لیکن اگر مہمان نوازی اسی وجہ کو ختم ہو گئی ہے آج کل کوئی کیا کوئی وعدہ کوئی نہیں بھائی تکلفات کرنے کو لیکن گھر کے اندر جو کچھ پکیا ہوئے نا اور مہمان بھی محسوس نہ کرے میزبان بھی محسوس نہ کرے وہ کھانا اس کو پیش کرنے ساتھ وقت کی مہمان نوازی کا دروازہ وقت بھی کھول سکتا مشکلات اس وقت آئی ہیں کہ ایسا خود جڑا نا تکلفات اندر پہ گیا بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید والی شفاعت کرے گی اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا رات کی اٹھ کے قرآن پڑھا کرو ساری راتاں ادھر میں بھی شامل ہوں علماء یا پیران نظام سارے شامل ہیں رات سارے موبائل سے دن قرآن کو نہیں پڑھ والا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اور کنز العمار شریف کی روایت فرمایا علی فرمایا قرآن کے نال چمٹ جاؤ ہر ویلے قرآن پڑھو ہر ویلے قرآن پڑھو فرمایا قرآن پڑھتے رہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر کیا مل سی فرمایا علی قرآن کے نال تو سب جڑنا قرآن کے نال عمل کرنا قرآن پڑھنا فرمایا اجر یہ مل سی کہ فرمایا اس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت واسطے جانے کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے واسطے لینے فرمایا کہ آدمی قرآن کے نال جڑا رہی قبر کے اندر ویسی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس طرح کعبے کا دیدار واسطے لوگ رہتے ہیں اس بندے کا دیدار کرنے واسطے اللہ کے فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے آتے یار کتنا خوش قسمت آدمی جڑا قرآن پڑھے تے اللہ کے فرشتوں کی زیارت واسطے آوے اللہ اکبر اور قیامت والے کے مقام میں سی قرآن پڑھنے والے لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتب یوم القیامت مال انبیاء والصالحین والشہداء والصادقین فرمایا جڑا آدمی قرآن پڑھتا قرآن کے نال محبت کریندا اللہ کل انبیاء اور شہداء اور صالحین کے نال اس کو جگہ اور مقام عطا فرمائے سبحان اللہ لہذا سب چاہتا ہے قرآن کے نال محبت کریں اور قرآن کے نال سب پیار کریں قرآن کے نال عشق پیدا کرو پڑھنے والے بہت ہیں میں بھی پڑھنے والا جس طرح صبح ناشتے کے بغیر سارا دن گزر نہیں سکتا رات کو کھانے بغیر اثر رات کو سو نہیں سکتے اپنی نیت اور اپنا ارادہ اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لو کہ ایسا صبح اٹھ کے یا زیادہ نہیں کم از کم 2 آیات 3 آیات قرآن کے لفظ بھی پڑھنی 3 آیات کے 2 آیات کے رسول ٹائم کتنا لگے گا 5 منٹ کی سے قرآن یاد نہ نہیں سکتے ہاں مسلمان حضور کا کلمہ پڑھ والے ہیں حضور دی سیر اساج حضور کے غلامہ صحابی فرماتے ہیں حضور ایک رات کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے سورۃ بقرہ شروع کی تھی سورۃ بقرہ پہلا پارہ دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کے آدھ وچ آتے صحابی فرماتے ہیں میں پیچھے کھلو کر رہا سورۃ بقرہ ختم ہوئی میں سوچا حضور رکوع کریں گے فرمایا اگلی سورۃ آل عمران بھی شروع حضور نے فرما دی فرمایا کہ میں خیال کیا کہ سورۃ عمران ختم ہو گئی ہے ایک دو رکوع پڑھ دیں اگلی سورۃ النساء بھی حضور نے کیا شروع فرما دی تھی تقریباً 4.25 سپارے پڑھ دے 4.25 سپارے حضور علیہ السلام ایک رکعت کے اندر پڑھے ایسا تو ایسا بھی نہ پڑھ سکے اگر تو ترائے ایسا پڑھ سو نا ترجمے کا قرآن بھی نہ چاہ لینا ترجمہ کر دو ایمان بڑا سونا ترجمہ یار ہو نہیں تو اپنے کوئی امام کا ہے نا امام تو کوئی سویرے آؤ نا بہت دنیاوی ضرورت ہوگی تو سب ہم نے 1000 میل کا اور سینکڑا میل کا سفر کر رہے ہیں قرآن سمجھنے واسطے 1 کلومیٹر اپنے امام کو نہ ہو سکتے افسوس ہے نا علمی ہے نا امام نے رکھا کر سکتے صرف جماعت کرانی صرف اس بچے پڑھاؤ لے سارے کی تربیت واسطے امام رکھا گیا اس کو لاؤ نا بھائی میاں صاحب تو سب کو رکھا پہ کہ دوسروں کو قرآن سکھاؤ قرآن عمل واسطے آیا کچھ قرآن کو سکھا ترجمہ سکھا دا پتہ چلتی نبی علیہ السلام صحابہ کی محفل وچ بیٹھے اور فرمایا کوئی میرے صحابہ کوئی آدمی یہ چاہتا کوئی آدمی نو اے تمنا طلب ہے فرمایا کہ صبح اٹھے اور بازار کے اندر جائے اور بازار کے اندر 2 اونٹ خریدے سرخ رنگ عرب کے اندر سرخ رنگ اونٹ پسند کیتا ہوا گئی فرمایا اونٹ گن کے آوے
اور آ کے اٹھ اللہ کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرنے میں خرچ کرنے میں صاحب نے یا رسول اللہ جی تو بڑا چل رہا تمنا تو بڑی ہے کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کرے لیکن یا رسول اللہ اتنی طلب کو نہیں اتنا پیسہ کو نہیں ایسا تو ہے کہ کھجور کے صبح شام گزارا کرنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں فرمایا صبح اٹھ کے 2 آیتیں قرآن مجید کی فرمایا سکھ گنو پڑھ نہ گنو سکھ گنو فرمایا ان سب کو کہ اللہ رب العالمین 2 اٹھ صدقہ کرنے در رب العالمین نے ثواب عطا فرمایا سبحان اللہ مال و دولت کو جائیداد تو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں 2 آیتیں پڑھ کے یار 2 آیتیں سے کتنا ٹائم لگ ویسی 10 منٹ لگ ویسے تو لہذا سب اپنے آپ کو بتانا چاہیے صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے نا اگرچہ ثواب ہے حضور فرما رہے انظروا الی المصحف فرمایا اے میرے صحابہ آتو آجنکم حق عبادہی اپنی اکھاں میں عبادت کا حق دو یا رسول اللہ نماز پڑھ کے پورا جسم عبادت کا کرنا اکھاں دی الگ عبادت ہے فرمایا ہاں میرے صحابہ اکھاں دی الگ عبادت ہے انظروا الی المصحف مصحف قرآن واجب فرمایا قرآن کو وکسو اللہ دیکھنے کا ثواب عطا فرمایا سبحان اللہ اگر حضور دے فرمان اندر بڑی حکمت ہے حضور جانتے ہیں کہ میری امت سست ہو ویسی فرمایا قرآن جس نے وکسو نا مطلب قرآن کو چاہے اونچی جاتو اور اس میں کھول کے صرف دیکھے یہ بیکن بھی اللہ توفیق عطا فرمانے سے فرمایا اللہ پڑھنے بھی توفیق عطا فرمانے سے سارے گرامی قرآن دلال اپنا تعلق چھوڑو قرآن دلال اپنا کیا ہے وہ ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ محسس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خواہ ہوئے کارے ٹھکرا ہو کر اللہ اکبر کبیرہ گرامی کے دربان سرکار عالم شبیر معظم ورسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا مقدس پہ اترنے والی کتاب اے اولار کتاب اے عظمت والی کتاب کتاب ایک حرف میں اللہ دانی کی عطا فرماؤگا دا فرما فرماؤگا 10 مرتبہ اللہ رب العالمین بلند فرما دے گا گرامی قدر باب ہدایت پر والا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابہ 40 نمبر تک ایمان لے کے آئے گرامی قدر باب عمر بن خطاب علیہ السلام نے کے آئے کفار و مشرکین پہ تیاری کرتے ہیں ماذ اللہ سنہ ماذ اللہ اے مسلمانہ کے نبی آ گئے جو سب لوگوں نے اپنی طرف نہ کمائے اے لوگوں نے اپنی طرف بنائے کوئی ایسا عمل نہ تیار کی دبائے ماذ اللہ سنہ ماذ اللہ اے محمد دکان تمام کر دیتا جائے ماذ اللہ محمد نے ختم کر دیتا جائے گرامیت درباب کفار پہ تیاری نہ کر دے کفار پہ کوشش کر دے عمر بن خطاب نے تیار کی گائے اگر تیار ہوئے مال ملے گا اگر ماذ اللہ حضور کا سر قلم کر کے آئے امیر المومنین عمر بن خطاب نے تلوار اٹھائی اور بڑے روز دیوار بڑے دب دیوار اپنے گھر میں چھپائے پڑھ کے گئے کہ کسی نے پچھڑا عمر کی در جا رہا ہے کس طرح کا بڑھ رہا ہے عمر جلائے عمر بول رہا ہے عمر بڑے روز دیوار بول رہا ہے ماذ اللہ سنہ رہا ہے اپنے مسلمانوں کے نبی کا کام ختم کرنے جا رہا ہے اور میں انہوں کا سر کرم کرنے جا رہا ہے نیچے جو بھائی ہوتے تھے عمر بن خطاب لیکن ایک بار اس نے جوان نے سنی ہے کہ اگر عمر تم غلط فہمی ہو گئی جب اپنے گھر جا کے دیکھ کے آگا تیری بہن بھی اس نبی کی دیوانی ہو چکی ہے تیرا بہن بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کا غلام بن گیا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کے دل میں اندر چوٹ لگی ہے آپ کا غصہ بدھ رہا ہے آپ نے تلوار حق میں چاہیے کہ دوا دیتے آئے پر روز دن اور دوا دھکر آئے فرمایا کون ہے آوازی عمر بن خطاب دوا دیتے آئے دوا کھولا دوا بھی عمر دوا میں کوئی کھولا پتا ہے تیرا روز دوا تیرا دوا بنائے اپنی جلائے میں بلغت آئے امیر المومنین عمر بن خطاب نے دروازہ کھولا ہے آپ کی بہن نے دروازہ کھولا حضرت عمر بن خطاب جو مر گیا ہے اپنی بہن نے مارنا بتا رہے ہماری جنگ میرے قرآن پڑھی جاتی ہے یہ قرآن جلال محبت ہو رہا ہے یہ قرآن جلال
میں قرآن دا دامن گویا چھوڑا میں حضور دی محبت بھی گویا چھوڑا جناب عمر بن خطاب مار دے جانے لیکن مار کے تھک گئے نا کہ دل میں اندر خیال آیا عمر جب تیری جانے تو ماری جانا ہے لیکن وہ قرآن دا دامن نہیں چھوڑ گئے ذرا اس قرآن میں دیکھ لینا ذرا اس قرآن کی زیارت کر لینا پھر آپ بھی اپنے کرنے لے میرے قرآن کی زیارت کرانا تو آپ بھی ہمشیرہ کر دیا بھیا بے شک میرا بھائی ہے لیکن مجھ سے حالت دن کے قرآن میں نہیں چھو سکتا قرآن سے میری نہیں آ سکتا جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے بھی فرمایا تو قرآن میں لکھا ہے حالت دن پہلے تو دل کے اندر پیار پیدا ہوا آپ بھی ہمشیرہ قرآن کی تلاوت کرے جانے قرآن کو پڑھ دے کہتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه بجان قرآن سنیانا جن جن حضور دی محبت پیدا ہے حضور کا پیار پیدا ہے تو عمر نے تلوار اٹھائی حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے آئے مسجد حرام میں اندر صحابہ کہتے ہیں سونے عمر آ گئے حد اندر تلوار چل رہے چہرے بھی آثار بدلے آئے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے میرے مصطفیٰ کے لب کھلے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہونا عمر نہیں آ رہا میرے رات والی منگی رہی ہے دعا رب نے قبول فرما سبحان اللہ اگر عمر ہوئے ایک آیت سنی جائے قرآن سنی جائے اگر اللہ کافر دنیا میں تبدیل کر دینا ہے تو تمہیں حضور کا کلمہ پڑے آئے حضور جلال محبت کرے آئے اور حضور جلال پیار کرے آئے حضور دی سنت جمع کرے آئے خدا نے پیغام دے کے جا رہے آئے ادھر کے دل دے کے جا رہے آئے اور جب شدوں نے بعد پڑھ لیں نا قرآن کھول کے بیٹھ جائے ذرا ساتھ جلال قرآن پڑھیں پھر بیٹے کی گھر کے اندر اللہ حصہ بھی ختم ہو جان گیا گھر کے اندر اللہ رحمت کی برش بڑھانے فرما دے گا اور جنہاں لوگوں نے قرآن پڑھے گا اپنی جگہ قرآن پڑھے گا لیکن اللہ کے فرشتے تھے میرے مبارکباد دے دیں گے آخری کر میرے دوستوں کے بارے میں قرآن خیال کرنا اور حافظ قرآن جس نے قرآن پڑھے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے میرے مولا کو قرآن میں عطا فرمایا میں سینے کے اندر قرآن پہ رکھا ہے یعنی بنادام کم سے نام شریف کی روایت ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ طه یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف آیہ فرمایا اللہ رب العالمین سورۃ طه کو سورہ یاسین میں تلاوت فرمایا تو کس نے تلاوت فرمایا فرمایا ہمیں آسمان بھی نہیں پڑا ہمیں زمین بھی تخلیق بھی نہیں فرمایا 2000 سال پہلے زمین و آسمان زمان کے پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے فرشتے نے سورہ کلام سنا اللہ کی بارگاہ کے اندر آگے کرنے میں میرا مولا ایک کا کلام ہے فرمایا بھائی تو میرا کلام ہے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ محبوب کے وسیلے جلال محبوب کے غلام کو عطا فرمایا فرشتہ نے کلام سنا ہے تو مبارک باد بدے میرے ایک دنے یا اللہ مبارک ہوئے ان اس امت ہوتے طوبى لأمة ينزل عليها هذا یا اللہ اس امت کو مبارک باد ہوئے کہ جس نے تو اس قرآن کا نزول ہوگا طوبى لألسنة تتكلم بهذا مولا مبارک باد ہوئے اللہ سبحانہ لیکن میں زبان کتاب کی تلاوت جاری کی جائے گی سبحان اللہ جس کو مبارک باد ہوئے طوبى لأجواب تحمل هذا یا اللہ تیرا پیارا کلام تیرے نبی کی سنت والا کلام اس امت میں مبارک باد ہوئے یہ اپنے دلوں کے اندر قرآن بسا لائیں گے جسانی دلوں میں یاد رکھنا کہ تمہیں قرآن پڑھنا ہے حضور کی محبت دلال قرآن پڑھنا ہے حضور کا پیار ہے کہ قرآن پڑھنا ہے اگر قرآن حضور کی محبت دلال پڑھا جائے گا پھر اللہ ہدایت عطا فرما دے گا اللہ فرماتا ہے کہ بھی کثیر اور حدیث کثیرہ کیونکہ سارے کا سارا قرآن ایک کلام
محمد مصطفیٰ دی سبحان اللہ احمد میاں صاحب فرماتے ہیں شبدہ مدہ زبورا وچ تعریف دے خبر نکائی خاصا رمضان مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دینا آیا بہارا میرے کے پاس آخری کلام میں مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دینا آیا بہارا کلام خدا نے جناسی نے لایا نبی نال جاؤ رلیا نظارہ نہ قرآن دے ہر تارے تو صدقے آج صد ناظر اس پیارے تو صدقے قرآن نل تو دل پیار پانی قرآن نل تو دل پیار پانی قرآن وچ ہے منافع ہزاروں مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دینے آیا بہارا اللہ کے عالم اساں سارے نوں قرآن مجید پڑھن دی اور اس کو یاد کرن دی اور اس کو سمجھن دی عمل دی اور آگے پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے آمین